بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، ہماری تسہیل النحو کا سبق نمبر 47 ہے، اور یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ جملہ فعلیہ کے بارے میں بات جاری ہے، اور جملہ فعلیہ کے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مرکزی چیز فعل ہوتا ہے، تو فعل کی اقسام کے اوپر گفتگو جاری ہے، اور یہ 5 6 7 سبق ہیں مسلسل جو کہ آ رہے ہیں، یہ جملہ فعلیہ کے بارے میں ہی ہیں، فعل ماضی، مضارع اور اس کے تغیرات وغیرہ۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں آپ تسہیل الصرف میں پڑھ چکے ہیں، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ رپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ کتاب کا ایک حصہ ہے اور سبق ہے، تو اس کو ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فعل مضارع کا اعراب۔ فعل مضارع معرب ہوتا ہے بشرطے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل مضارع جی معرب ہوتا ہے۔ آپ نے مبنی کلمات پڑھے تھے 5، ان میں سے ایک یہ تھا کہ فعل ماضی معروف، فعل امر حاضر معروف کے سارے صیغے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فعل مضارع جب نون ضمیر اور نون تاکید اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو یہ بھی جب مل جائے اس کے ساتھ تو یہ معرب مبنی ہو جاتا ہے، لیکن اگر نون ضمیر اور نون تاکید نہ ہو تو یہ بھی معرب ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں دوبارہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے بشرطے کہ نون تاکید اور نون ضمیری سے خالی ہو، اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اور اگر دیکھیں یہ بدلتا رہتا ہے جو انہوں نے کہا ہے، یہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ تغیرات مضارع آپ نے پڑھا تھا کہ مضارع کے اوپر حروف نواصب ہیں، حروف جوازم ہیں، وہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لن کئی زن لم لما لام مر لائے نہیں شرطیہ، تو وہ بھائی مضارع کے لفظوں کے اندر معنوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، یہ معرب ہوتا ہے فعل مضارع۔ اور اگر اس سے پہلے حروف نواصب یا جوازم نہ ہوں تو مرفوع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اگر دو نہ ہوں گے، نہ ہی حروف نواصب ہے نہ ہی جوازم ہے، تو یقینی سی بات ہے اس کا آخر مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش آئے گی۔ جیسے تسافر، یقطع، یعود، تو یہ آخر میں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، تو یہ مضارع کے صیغے ہیں۔ اور اگر اس پر حروف نواصب میں سے کوئی حرف آ جائے تو منصوب ہو جاتا ہے، جیسے لن تسافر، لن یقطع، لن یعود، تو یہ جو ہے نا حرف لن داخل ہوا ہے اور آخر کو نصب دے دیا ہے۔ اور اگر اس پر حروف جوازم میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ آخر کو جزم دے دیتا ہے، جیسے لم تسافر، لم یقطع، لم یعود، تو یہ دیکھیں یہ حرف لم آ گیا جو کہ جازم ہے، اور مضارع کے آخر کو اس نے جزم دے دی ہے۔ اقسام۔ حرف آخر کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں، یعنی مضارع کے آخری حرف کے بارے میں 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک تو صحیح الآخر، ایک معتل الآخر۔ صحیح الآخر سے مراد یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں، مضارع کے آخر میں کوئی صحیح حرف آئے، اور معتل الآخر سے مراد یہ ہے کہ کوئی حرف علت میں سے اس کے آخر میں آ جائے۔ تو کہتے ہیں صحیح الآخر وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں کوئی حرف علت یعنی واو الف یا نہ ہو۔ اس کی حالت رفع 5 صیغوں میں ضمہ سے ہوتی ہے، جیسے تطیر الحمامۃ، یعود المسافر، انزل من الفرس۔ تو یہاں آپ ذرا غور کریں کہ مضارع کے آخر میں پیش آئی ہے اور مضارع کے آخر میں صحیح حرف آیا ہے۔ یہاں تطیر کے اندر را آئی ہے، اسی طریقے سے یعود کے اندر دال آئی ہے، اور انزلو کے اندر لام صحیح حرف آیا ہے۔ اور حالت نصبی فتح ظاہری سے ہوتی ہے، جیسے لن تطیر الحمامۃ، لن یعود المسافر، لن انزل من الفرس، اور حالت جزمی سکون کے ساتھ آتی ہے، جیسے لم تطیر، لم یعود، لم انزل۔ تو یہاں دیکھیں آخر میں
سکون آیا ہے. معطل الآخر، اب جب معطل الآخر ہوگا تو تبدیلیاں آئیں گی، وہ یعنی وہ حرف علت کے اندر تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اب یہ آپ کو بتانے لگے ہیں کہ وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے یدعو، یرمی، یخشا. اس کے 5 صیغے یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم علی غیر کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہوتی ہے. ضمہ تقدیری مطلب ضمہ پیش نظر نہیں آتا، جیسے یدعو، یہاں دیکھیں پیش نظر نہیں آ رہی ہے، اگرچہ یہاں پیش ہے لیکن یہ تقدیری یا چھپی ہوئی ہے. یرمی اور یخشا، تو یہاں تینوں صیغوں کے اندر پیش نظر نہیں آ رہی، اور انہی 5 صیغوں کی حالت نصبی ناقص واوی اور یائی میں فتح ظاہری کے ساتھ اور ناقص الالفی میں فتح تقدیری کے ساتھ آتی ہے. ناقص الفی سے مراد یہ ہے کہ ایسا ناقص کہ جس کے آخر میں الف آئے، جیسے لن یدعو، لن یرمیا، لن یخشا. اور انہی 5 صیغوں کے حالت جزمی حرف علت کے حذف کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں، رپیٹ ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، تغیرات مضارع میں بالتفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک دفعہ صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو. جہاں کوئی مشکل چیز ہوگی، نئی چیز آئے گی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈال دوں گا. اور بالتفصیل اس سبق کو لینے کے لیے آپ تغیرات مضارع کا جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل الصرف کے اندر، اس کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تشفی ہو جائے گی. پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا. نوٹ: مضارع کے وہ 7 صیغے جن کے آخر میں الف تثنیہ، واو جمع یا یائے مخاطبہ متصل ہو تو اس کی حالت رفعی نون اعرابی کے ثبوت کے ساتھ اور حالت نصبی اور جزمی نون اعرابی کے حذف کے ساتھ آتی ہے، خواہ مضارع صحیح الآخر ہو یا معطل الآخر. جیسے حالت رفعی کی یہ مثالیں دے رہے ہیں، حالت نصبی کی یہ مثالیں دے رہے ہیں، یخرجان، یخرجون، تخرجین. ٹھیک ہے، حالت نصبی جیسے لن یخرجا، لن یدعو، لن یدعوا، لن یخرجو. تو یہ ساری مثالیں دے رہے ہیں. یہاں سے نون اعرابی گر گیا ہے. مورب ہونے کی وجہ کہتے ہیں فعل مضارع میں اصل تو یہ ہے کہ مبنی ہوتا ہے، مبنی ہوتا، کیونکہ افعال میں اصل بنا ہے، جیسا کہ اسماء میں اصل اعراب ہے. مگر مضارع کا لغوی معنی مشابہ ہونا ہے، اور یہ اس میں فاعل جو مورب ہوتا ہے کہ لفظاً و معناً مشابہ ہے، لہذا یہ بھی مورب ہوتا ہے. لفظی مشابہت تو یہ ہے کہ یہ دونوں حروف کی تعداد میں مساوی ہیں اور حرکات و سکنات میں ایک دوسرے کے موافق ہیں. اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ جیسے اس میں فاعل زمانہ حال اور مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی زمانہ حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے. جیسے یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اور جالسن بھی زمانہ حال اور مستقبل کے معنی پر دلالت کرتا ہے. اور یجلسو بر وزن جالسن فاعل ہے. گویا دونوں میں تعداد حروف اور حرکات و سکنات میں بھی موافقت ہے، چنانچہ اس لفظی اور معنوی مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مورب ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل سے مشابہ ہوتا ہے، تو اس میں فاعل چونکہ مورب ہوتا ہے تو مضارع کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ مورب. پوری بات کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے. تو اتنی لمبی چوڑی انہوں نے بات کرنے کے بعد یہی بتایا ہے کہ بھائی اس میں فاعل کا یہ مشابہ ہوتا ہے اور اس میں فاعل چونکہ مورب ہوتا ہے تو لہذا یہ بھی فعل مضارع بھی مورب ہی ہوگا. اس کے بعد اگلے سبق پہ آ جائیں جی، فعل مضارع کی اعرابی حالتیں. یہ بھی آپ بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سبق پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. اور چونکہ یہ تفصیل النحو کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو بھی جو ہے نا فارمیلٹی کے طور پہ اس کو ہم پڑھتے ہیں. فعل مضارع کی اعرابی حالتیں. فعل مضارع کی اعرابی حالتیں 3 ہیں: رفع، نصبی، جری. حالت رفع، حالت رفع آپ کو پتہ ہے کہ 5 صیغوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. حالت نصبی، حالت نصبی کے اندر جو ہے وہی 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتی تھی، ان کے شروع میں اگر حروف
नवासब में से कोई आ जाए तो उन्हीं 5 को जो है ना हालत नस्बी कहेंगे फिर। तो वो कह रहे हैं कि ये 5 हैं, अन लन कई इज़न, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। जब ये हरूफ मुजारे पर आते हैं तो आपको पता है लफ्ज़ी और मानवी तब्दीली करते हैं। तो ये सारी लफ्ज़ी अवामल इसके लिखे हुए हैं और आगे मानवी अमल भी इसका लिखा हुआ है। ये सारा वही चल रहा है। यहाँ एक नई चीज़ जो आई है वो मैं आपको यहाँ अर्ज़ करता हूँ। ये अन मुकद्दरा के अहकाम, ये असल में पढ़ने वाली चीज़ है। कहते हैं कि आपने तो सिर्फ ये पढ़ा था अन लन कई इज़न, ठीक है जी। कहते हैं ये अन मुकद्दरा जो होता है, अन छुपा हुआ वो किन किन चीज़ों में होता है वो आपको बताने लगे हैं। अन आपको पता है फेल मुजारे के आखिर को नसब देता है, जैसे यदरिबू के ऊपर अन लगा दे तो हो जाता है अन यदरिबा, ठीक है आखिर। तो लेकिन कुछ ऐसे और भी चीज़ें हैं कि जो कि अन के कायम मुकाम होती हैं। कहते हैं वो 6 चीज़ें हैं, 6 ऐसे हरूफ हैं जिनके बाद अन मुकद्दर होता है और ये फेल मुजारे को नसब देते हैं। लामे तालील है, लामे जहूद है, हत्ता है, ये हत्ता, और वाओ बमाना इला या इल्ला, फास बबिया और वावे माइयत। ये आप 6 याद कर लें। ये उमूमी तौर पे फेल मुजारे के ऊपर आते हैं और मुजारे के आखिर को नसब देते हैं। तफसील ये है लामे तलील, ये लाम अपने माँ कबल का सबब बयान करता है और उसे लामे कई भी कहते हैं। इसके बाद अन को मुकद्दर करना जायज़ है, जैसे जलस्तु ली अस्तारीहा। अब आपको पहली बात तो ये पता चली कि ये अस्तारीहू था असल में, और ये फेल मुजारे है। और ये लामजेर ली ये लामे तालील है जो कि इल्लत बयान करने के लिए, यानी लिए का तर्जुमा पैदा कर देता है, यानी आराम करने के लिए, आराम हासिल करने के लिए मैं जो है ना ये काम किया है। तो यहाँ जो है ना इस्लाम के अंदर एक अन पुशीता है, छुपा हुआ है, जिसने मुजारे के आखिर को नसब दे दी है। असल में ली अन अस्तारीहा था, ठीक है जनाब। ये असल में इस तरीके से था। एक लाम जहूद होता है, ये लाम इनकार के लिए आता है। लाम जहूद भी इनकार को ही कहते हैं। तो लाम जहूद इनकार के लिए आता है और इसके बाद अन मुकद्दर करना वाजिब होता है, और इससे पहले काना मनफी या इसके मुश्तक़ात में से किसी एक का होना ज़रूरी होता है। जैसे माँ काना सदीकू ली यखूना सदीका हो, नहीं है दोस्त के अपने दोस्त से खयानत करे। तो ये जो देखिए यखूनू था तो यहाँ लामे जहूद आया है, ये लामे जहूद आया है। ये भी लामजेर ली, लाम के नीचे जेर ही होती है और मुजारे के आखिर को नसब देता है। लेकिन आप गौर करिएगा कि लामे जहूद और लामे तालील में फ़र्क ये होता है कि लामे जहूद से पहले काना ज़रूरी होता है, काना या उसके मुश्तक़ात में से कोई चीज़ आएगी। यहाँ देखिए माँ काना पीछे आया है। औ वो जो इला या इल्ला के माना में हो और उसके बाद भी अन का मुकद्दर करना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। जैसे इस्तामे नुसहत तबीबी औ यतिम्मा शिफा उका, तू तबीब की नसीहत सुन यहाँ तक कि तेरी शिफा मुकम्मल हो जाए। इसी तरीके से युआ काबुल मुजरिमू औ या ताज़ीरा, तो मुजरिम को सज़ा दी जाएगी मगर ये कि वो माजरत कर ले। पहली मिसाल में कहते हैं औ और इला के माना में और दूसरी में इल्ला के माना में है। यहाँ आप गौर करिएगा कि ये ऊपर वाली मिसाल में औ यतिम्मा, असल में यतिम्मू फेल मुजारे है, यतिम्मू था लेकिन औ ने इसको ज़बर दे दी है, औ ने इसको ज़बर दे दी है। और यहाँ औ जो है ना ये इला के माने में है, ठीक है। नीचे वाली मिसाल में ये औ आया है और आगे जो है या ताज़ीरू था लेकिन या ताज़ीरा कर दिया है, तो इस जगह के ऊपर इल्ला के माने में औ आया है। तो ये वाला औ जो है, हालांकि ये औ जो है आतिफा होता है, वाउफा सुम्मा औ अम इम्मा, ठीक है। ये औ हरूफ आतिफा में से है, लेकिन ये जो है औ जब बमाना इला हो या इल्ला के माना में हो तो उस वक़्त ये मुजारे के आखिर को ज़बर देता है। एक हत्ता होता है, इसके बाद इस वक़्त अन मुकद्दर होता है जब
یہ تا کے یا یہاں تک کے معنی میں ہو، اور اس کے بعد بھی ان مقدر کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے الزم الفراش حتی یتیم شفائی، یہاں آپ غور کریں یتیمو تھا لیکن حتی آیا تو اس نے یتیمہ کر دیا ہے۔ یہ تاکہ کا یہاں ترجمہ پیدا کر رہا ہے، یعنی میں بستر کو لازم پکڑوں گا یہاں تک کہ، اب یہ یہاں تک کہ تاکہ میری شفا مکمل ہو جائے، مجھے صحت یابی مکمل مل جائے، تو اس وقت تک میں بستر کے اوپر لیٹا رہوں گا۔ تو یہاں حتیٰ جو ہے نا اس تاکہ یا یہاں تک کے معنی میں آ رہا ہے۔ ایک فا سببیہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا مقدر کرنا واجب ہوتا ہے بشرطے کہ اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہو، اور اس سے پہلے امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض، نفی، ترجی اور تحدید میں سے کوئی ایک آ جائے، جیسا کہ درج ذیل مثالوں میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فا سبب کا معنی دیتا ہے، فا سبب کا معنی پیدا کرتا ہے، لیکن ان سے پہلے ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ امر نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، تمنا کرنا، عرض ہے، عرض کرنا، نفی ہے، کسی چیز کی نفی کرنا، ترجی ہے، امید کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا آنا اس فا سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ یہ نیچے یہ ساری مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اوپر والی مثال میں ذرا غور کر لیں، جیسے زرنی، زرنی تو یہاں زرنی امر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فا اکریما کا، تو فا جو ہے نا یہ سببیہ ہے، اکریمو، اکریمو فعل مضارع تھا، اکریمو میم کے اوپر پیش تھی، لیکن اس فا سببیہ نے اس اکریمو کے میم کو زبر دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ اس کے پیچھے امر آیا ہے اور یہ اپنا عمل ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نہیں کی مثال ہے، لا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی۔ تو یہاں آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو لا تطغوا فیہ، لا تطغوا فیہ یہ نہیں ہے، لا تطغوا فیہ یہ نہیں ہے، اور فیحلو تھا اصل میں یحلو تھا، تو یہ فا سببیہ نے آ کے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کو زبر دے دی، تو ہو گیا فیحل علیکم غضبی۔ تو یہ آپ کو 2 مثالیں سمجھ آ گئیں، نیچے والی مثالیں بھی ایسے ہی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ہے واو معیت، ایسی واو جو ما قبل اور ما بعد کو ایک زمانے میں جمع کرتی ہے اور اس کے بعد بھی ان کا مضمر کرنا واجب ہے۔ یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پاس یہاں سکرین کے اوپر الفاظ بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، یہ چونکہ بعد میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو الفاظ بڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن میرے پاس صفحہ جو ہے نا بہت کلوز ہوتا ہے، اور اس طریقے سے قریب کر کے دیکھوں تو پھر شاید لفظ سمجھ میں آئیں، لیکن چونکہ یہ میں نے سکرین اس کی پیچھے ہوتی ہے تو وہ پھر لفظ صحیح کبھی پڑھے نہیں جاتے۔ تو آپ اگر کبھی کوئی 19-20 ہو جائے تو وہ خود آپ کے پاس کتابیں ہیں تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بشرطے کہ امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض کے بعد واقع ہو۔ یہ واو معیت کی بات ہو رہی ہے، واو معیت کی، تو اس کی بھی مثالیں ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ لم یفعل الخیر ویندم، تو لا تأمر بالصدق وتکذب وغیرہ، یہ 2 مثالیں دے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریے گا کہ ویندمو تھا، یندمو تھا اصل میں، تو یہ واو معیت آئی ہے اور اس سے پہلے نفی آئی ہے، اس سے پہلے نفی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفی آئے گی تو اس کے بعد ایک واو آئے گا اور واو کے بعد مضارع آئے تو پھر وہ عمل کرے گا، بصورت دیگر عمل نہیں کرے گا۔ نوٹ، جو ان عالمہ اور اس کے مشتقات کے بعد آئے وہ نصب نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان مشددہ سے مخففہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ والی بات ہے جو کہ ہم نے وہ انا اور انا والا سبق پڑھا تھا، آپ کو اللہ کرے یاد ہو تو پیچھے سبق نمبر 17 ہمارا گزر چکا ہے، پیچھے سبق نمبر 17 آپ پڑھیے گا، انا اور انا حروف مشبہ کا جو استعمال تھا، اور انا اور انا کی تخفیفی حالت آپ نے پڑھی تھی، تو وہ انا سے ان رہ جاتا ہے، انا سے ان رہ جاتا ہے، تو اس وقت آپ کو انہوں نے یہ والا کلیہ بتایا تھا۔
اسی کلیے کو یہ یہاں رپیٹ کر رہے ہیں، اور اس کلیے کو آپ وہاں پہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مصدر مول کا اعراب میں محل۔ اچھا جی، مصدر مول، جب یہ مصدر مول تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، مضارع سے پہلے جب ان آئے، مصدر مول کہتے ہیں کہ مضارع سے پہلے جب ان آئے تو وہ مصدر مول بن جاتا ہے۔ یا بھائی یہ 6 چیزیں ابھی جو آپ نے واو معیت پڑھی ہے، حتی پڑھا ہے، لام جہود پڑھا ہے، لام تعلیل پڑھا ہے، تو یہ بھی مصدر مول ہی بن جاتا ہے۔ اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مصدر مول تو آپ کو پتہ چل گیا۔ تو مصدر مول خود عبارت میں کیا بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی نائب فاعل بنتا ہے، کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، کبھی مفعول بہ بنتا ہے، کبھی مجرور بحرف جر بنتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے مصدر مول، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ سبق ہمارا جی کمپلیٹ ہوا، اور 2 سبق آج ہم نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا یہ ایک سبق رہ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں، تاکہ آگے پھر جو ہے نا شرط اور جزا کے احکام شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر ہم جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر لیں گے۔ یہ فعل مضارع کی چونکہ بحث چھڑی ہوئی ہے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ سبق بھی آپ نے پڑھا ہے میرے بھائی میری جان، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، مضارع کی حالت جزمی، یہ اس کا لب لباب اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے، فعل مضارع کا بیان تغیرات مضارع میں آپ نے پڑھا تھا، تسہیل الصرف کے اندر پڑھا تھا، اور آپ نے پڑھا تھا کہ حروف جوازم جب فعل مضارع پہ آ جائیں تو مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں اور اس کے لفظوں اور معنوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو نون اعرابی ہوتے ہیں ساتھ ان کو گرا دیتا ہے، نون ضمیری کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، اور وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان 5 کے ترجمے الگ الگ ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور یہی ساری چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کو بھی آپ خود دیکھ لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آگے یہاں ایک چیز ہے، یہ والی چیز، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ بھی اگرچہ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، یہاں انہوں نے دوبارہ رپیٹ کی ہے، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ آپ نے تسہیل الصرف میں پڑھا تھا، تسہیل النحو کے اندر پڑھا ہے، اس کی بحث تسہیل النحو میں پہلے گزر چکی ہے۔ یہ وہ کلمات کے جو کہ 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ یہ ہیں، ان ہے، از ما ہے، اینا ہے، من ہے، ما ہے، ایون ہے، مہما ہے، متا ہے، ایانا، حیث ما ہے، انا ہے، کیفا ما، یہ سارے وہ ہیں جو کہ 2 فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جزم دیتے ہیں، دونوں فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں۔ اور یہ جناب یہ ہمارا سبق جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا، فعل مضارع کی جزمی حالت، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد سبق ہمارا 50 نمبر شروع ہوگا، اور 50 نمبر سبق ہے ہمارا جناب یہ شرط اور جزا کے احکام کے بارے میں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سبق سے ہم پڑھیں گے، اور ابھی تک جتنے اسباق ہوئے اس میں فعل مضارع کی مختلف صورتیں اور تغیرات اس کے بیان ہوئے تھے، تو یہ سبق جو ہے نا آپ پہلے تسہیل الصرف میں پڑھ چکے ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ تغیرات مضارع والا سبق جو تسہیل الصرف میں ہے اس کو ایک دفعہ بغور پڑھ لیجئے گا، پھر ان سبقوں کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ کتابیں آپ کے پاس ہیں، پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھیں۔ ہماری ویب سائٹ alimonline.org الحمدللہ چل پڑی ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ کو یہ سبق ملیں گے، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی سبق یہ مل رہے ہیں، اور آپ سوال کریں، اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں۔ اپنے دوستوں تک بھی کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا پیغام پہنچائیں، وسیع کر دیں، زیادہ سے زیادہ پیغام دوستوں تک پہنچائیں، اور نئے سے نئے دوستوں کو داخلہ لے کے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی باعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید جو دوست لے کے آئیں آپ ان کو بھی اللہ تعالیٰ باعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔